السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 38 لاسٹ ایپیسوڈ پیش خدمت ہے۔ پیٹر زامولوف عرف پاویل نے پرانی باتوں کو یاد کرتے ہوئے بتایا، ضلع کا پولیس افسر مجھ سے وہ 8 روبل لے لیتا تھا جو میکسم گورکی بھیجا کرتے تھے۔ میں بھوکوں مر رہا تھا، چنانچہ مجھے اسکربوت کی بیماری ہو گئی۔ مارچ 1904 کی صبح پیٹر کی زندگی میں ایک روشن دن کا آغاز ہوا۔ کہتے ہیں میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں صنوبر کی اسکیچ بنا رہا تھا۔ غیر متوقع طور پر دروازہ کھلا اور گلہری کی کھال سے بنے پرانے سے اوور کوٹ میں زوفینا عرف ساشا جاڑے سے سرخ 2000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے میرے پاس کھڑی تھی۔ 2 پیشہ ور اور پوشیدہ انقلابیوں کا رومان بہت سنگین تھا۔ ماسکو کی نوجوان استانی زوفینا سے پیٹر کی جان پہچان 1901 میں ہو چکی تھی۔ وہ دونوں مزدوروں کے جلسوں اور سڑکوں پر احتجاجوں اور میٹنگوں میں ملا کرتے تھے، لیکن اپنے جذبات کو تسلیم کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ جب پیٹر گرفتار ہو کر جیل میں سزا کا منتظر تھا، تب زوفینا آننا کیرولینا سے پیٹر کی منگتر کی حیثیت سے ملنے آئیں۔ میکسم گورکی کی مدد سے پیٹر زامولوف کے بھاگنے کا انتظام کیا گیا۔ پیٹر خفیہ طور پر بالشویکوں کے ساتھ بھی کام کرتے رہے۔ 1905 میں انہوں نے ماسکو میں مزدوروں کے مجاہد دستوں کی تنظیم میں حصہ لیا۔ پیٹر زامولوف اور میکسم گورکی کی پہلی ملاقات 1905 میں پیٹرز برگ کے قریب ایک گاؤں میں گورکی کے مکان میں ہوئی۔ ان دونوں میں پچھلے کئی سال سے واقفیت تھی، لیکن محض خط و کتابت کے ذریعے۔ سورمووو کے مئی کے مظاہرے سے پہلے گورکی پیٹر سے ملاقات کا موقع تلاش کرتے تھے، لیکن پیٹر کو ڈر تھا ان کی وجہ سے کہیں گورکی کو نقصان نہ پہنچے۔ 1 مئی کے مظاہرے اور رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد گورکی نے پیٹر زامولوف اور ان کے ساتھیوں کی بڑی فکر کی۔ آننا کیرولینا کے ذریعے اپنے ہم وطنوں کی مدد کرتے رہے۔ گزارے کے لیے سائبیریا پیسے بھیجنا گورکی 1 مہینے کے لیے بھی نہیں بھولے، اور جب ان کو پیٹر زامولوف کی خاندانی پریشانیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے دگنی رقم بھیجنا شروع کر دی اور آخر میں 300 روبل فرار کے لیے بھیجے۔ فرار کے بعد پیٹر کی سب سے پہلی ملاقات گورکی سے ہوئی۔ جاسوسوں کے ڈر سے وہ اسٹیشن کی بجائے راستے میں اترے اور جنگل سے گزر کر گورکی کے آبائی مکان میں پہنچے۔ گورکی ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ پیٹر سے بغلگیر ہو گئے اور بولے، اچھا تو آپ ایسے ہیں۔ جلد ہی دونوں آرام کرسی پر بیٹھ کر صورتحال کے بارے میں بات چیت شروع کر دیتے ہیں۔ گورکی ایک پیشہ ور ادیب کی طرح پیٹر سے ان کی زندگی، ماں باپ، انقلابی کام اور سومووو کے مظاہرے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ مزدور پیٹر زامولوف کاروباری انداز میں واقعات پیش کرتا ہے، مزاج اور موڈ کے بارے میں کم بات کرتا ہے، خوابوں کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ جلد ہی وہ گھل مل کر دوست بن جاتے ہیں۔ آئندہ ملاقات کا پروگرام طے ہوتا ہے۔ پیٹر یگے بعد دیگرے پارٹی کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہے۔ ماسکو میں مزدوروں کے مجاہد دستوں کو منظم کرنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ ماسکو کی مسلح بغاوت شروع ہونے سے پہلے وہ اپنی بیوی زوفینا کے ساتھ مل کر بموں کے خول تیار کرتے تھے۔ اس وقت ان کی 10 ماہ کی بیٹی بھی تھی۔ بغاوت کے دوران پیٹر نے سڑکوں کے مورچوں پر لڑائی میں حصہ لیا۔ 1956 کے موسم گرما میں ان کے منہ سے خون آنے لگا۔ علاج کے لیے خود کو قانونی طور پر ظاہر کرنا پڑا اور چھوٹے سے شہر سوجی پہنچے۔ سوجی کی زندگی پیٹر کے لیے حقیقت میں جلا وطنی بن گئی۔ ان کے آنے جانے اور کام کرنے کے ہر قدم پر پولیس ان کی نگرانی کرتی تھی۔ بھوک، جیل اور جلا وطنی سے خراب شدہ صحت ان برسوں میں اور بھی ابتر ہو گئی۔ زوفینا کو سوجی کے ہائی اسکول میں استانی کی نوکری مل گئی۔ انہوں نے خاندان کی کفالت کی۔ اس دور کو یاد کرتے ہوئے خود پیٹر زامولوف نے بتایا، فروری 1917 کے انقلاب تک ہر وقت جاسوس اور پولیس کے لوگ خفیہ نگرانی کرتے رہے۔ اکتوبر 1917 میں انقلاب پھوٹ پڑا۔ سورمووو کے علمبردار، نہ جھکنے والے انقلابی زوروں سے حصہ لینے لگے۔ پہلے ہی جلسے میں پیٹر زامولوف نے شعلہ بیاں تقریر کی،
کسانوں اور دستکاروں کو ان واقعات کا نچوڑ بتایا جو پیٹرز برگ میں ہو رہے تھے۔ اپنے بھائی کے نام ایک خط میں پیٹر زامولوف نے انقلاب اور خانہ جنگی کے برسوں میں اپنی زندگی کی تصویر کشی کی۔ انہوں نے لکھا، میں نے 1917 میں سوویت اقتدار کی تنظیم میں حصہ لیا۔ سفید گارڈ والوں نے کئی مرتبہ مجھے پھانسی پر لٹکانا چاہا، لیکن 3 بار مجھے پھانسی کے پھندے سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ آخری بار مجھ کو دنیکن والوں نے گرفتار کر لیا اور میدان جنگ کی عدالت نے سزا سنا دی۔ جیل کے عمال مذاق اڑاتے تھے اور تقریباً ہر دن پھانسی پر لٹکانے یا گولی مارنے کی دھمکی دیتے تھے۔ اگر سرخ فوج والے نہ آ جاتے تو وہ واقعی اپنے فیصلے کی تکمیل کر لیتے۔ سرخ فوج نے ان کو موت سے بچا لیا، لیکن جسم کی قوت برباد ہو گئی تھی اور سنجیدگی سے علاج کرانے کی ضرورت تھی۔ جب ذرا بہتر ہوئے تو ایک نئے راستے پر چل پڑے۔ انہوں نے کسانوں کے درمیان کام کیا۔ وہ لوگوں کو اخبار پڑھ کر سناتے، دیہات میں سوویت اقتدار کی پالیسی اور حکومت کے نئے فرمانوں کے بارے میں ان کو سادہ اور آسان طریقے سے سمجھایا کرتے۔ جب پنچایتی فارمولوں کی تحریک شروع ہوئی تو پیٹر نے سوجی کے کسانوں کا پنچایتی فارم سرخ اکتوبر منظم کیا۔ کئی سال اس کے صدر کی حیثیت سے کام کرتے رہے، پھر اس کے انتظامی بورڈ کے ممبر رہے۔ سخت بیماری اور ڈاکٹروں کی ممانعت کے باوجود کام جاری رکھا۔ گورکی کے ناول ماں کے قارئین سے خط و کتابت بھی کرتے رہے۔ اپنے دوستوں کو ایک خط میں پیٹر نے بتایا کہ وہ زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لکھا تھا، میرے خیال میں وہ غلام جس نے اپنی افسوسناک زندگی پر کانپنا چھوڑ دیا، جس نے اپنی آزادی کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا، وہ آزاد انسان بن گیا ہے، چاہے ابھی اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لٹک رہی ہوں۔ میں چاہتا ہوں کوئی غلام نہ ہو، میں غلاموں کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے ایسے مجاہدوں سے، ایسے لوگوں سے پیار ہے جن میں آزاد انسان کی مردانگی ہوتی ہے۔ پیٹر زامولوف انقلاب کے وہ مجاہد سپاہی ہیں جنہوں نے میکسم گورکی کا دل موہ لیا تھا۔ آج بھی اپنے خیالات کی پاکیزگی کی وجہ سے وہ 20ویں صدی کے باشعور روسی مزدور اور انقلابی کے خد و خال کی عکاسی کرتے ہیں۔